تعالیٰ کیا ارشاد ہمارا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، یہ جو زندگی ہے اس کے بعد ایک اور اس کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ ایک تو ہم یہاں پر زندہ ہیں، موجود ہیں، اس دنیا کے اندر ہیں، لیکن خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیے، جس نے بھی اچھے عمل کیے، من ذکر و انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، فہو مؤمن، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہو مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اسے ہم ایک پاکیزہ صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ قبر کے اندر ہے۔ یہ موت جو ہے یہ مٹانے کے لیے نہیں آتی، موت آنے سے بندہ ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ موت کسی کا یہ کہنا ہے کہ موت آ کر مٹا جاتی ہے، یہ فلسفہ غلط ہے۔ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کہیں پر موجود تھے، وہ عالم ارواح تھی، ہم عالم ارواح کے اندر موجود تھے۔ پھر خالق کائنات نے جب حکم فرمایا ہم ماں کے پیٹ میں آ گئے، وہ بھی ایک عالم تھا، وہاں پر بھی ہم موجود تھے۔ پھر خالق کائنات نے پھر حکم فرمایا، ٹائم آیا مقرر وقت کے اندر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دنیا بدلو، ہم اس عالم سے نکل کر عالم دنیا کے اندر آ گئے۔ پھر جب عالم دنیا کے اندر آئے، یہاں پر بھی ایک ٹائم کے لیے ہم نے رہنا ہے، جن نے نیک عمل کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، جنہوں نے نہیں کرنے انہوں نے نہیں کرنے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا موت کی صورت میں کہ دنیا بدلو، پھر یہ عالم چھوڑ کر عالم برزخ میں چلے جائیں گے، وہاں پر بھی ایک زندگی ہوگی، وہاں پر یہ نہیں کہ ہم ختم ہو جائیں گے، وہاں پر بھی زندگی ہوگی۔ پھر ایک ٹائم آئے گا، پھر خالق کائنات ارشاد فرما رہے گا کہ دنیا کو بدلو، پھر عالم برزخ سے نکل کر عالم قیامت میں چلے جائیں گے، پھر وہاں پر ختم نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن ختم پھر بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ خالق کائنات کا قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب چونکہ اصالِ ثواب کی محفل ہے اور باپ ایک اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ماں باپ کی اتنی عظمتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، ٹائم بہت ہی مختصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد فرما رہا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کو بالکل ساتھ متصل بیان کر دیا، والدین کی عظمت کو حقیقی طور پر تخلیق کرنے والی ذات، وجود میں لانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں حقیقی طور پر پیدا کیا، اور پیدا کس لیے کیا؟ پیدا اس لیے کیا کہ تم میری عبادت کرو۔ پھر خالق کائنات نے ساتھ ہی والدین کا ذکر فرمایا، وہ کس لیے فرمایا؟ وہ اس لیے فرمایا کہ ظاہری طور پر حقیقی طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والی ذات ہے، لیکن ظاہری طور پر ماں اور باپ وسیلہ بنتے ہیں، ماں اور باپ کے وسیلے سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ یاد رکھیے گا جس کے والدین راضی نہیں ہے اس سے رب راضی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کتنی اعلیٰ ہے، کتنی اعلیٰ جنت ہے، 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔
آپ میں سے ہر ایک کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ماں کے ساتھ فرما برداری کرو، ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ماں کا ادب و احترام کرو۔ پھر کبھی ہم نے غور کیا، یہ تو ہم نے کئی مرتبہ حدیث مبارکہ سنی ہے نا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ماں کی جنت کس کی قدموں کے نیچے ہے؟ ماں کی جنت کہاں ہے؟ اگر ماں بیوی کی صورت میں ہے تو اس کی جنت اس کے شوہر میں ہے، اس کی شوہر کی رضا میں اس کی جنت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، لیکن باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ اگر ماں کی خدمت کر کے تم جنت کا ٹکٹ لے بھی لوگے تو جب دروازے پہ پہنچو گے تو وہ جو جنت کی چابی ہے نا، وہ دروازہ تب ہی کھولے گا جب باپ راضی ہوگا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ باپ جو ہے وہ چھت ہے اور ماں جو ہے وہ چھتری ہے۔ یہ اس سے پوچھو جس کا چھت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جب ماں باپ اپنے بچے کی شادی کر دیتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو تو خوش رکھ رہا ہے لیکن اس کے والدین اس سے ناراض پھر رہے ہیں۔ وہ اپنے والدین کو نعوذ باللہ ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ وہ والدین کے گریبان تک کو پکڑ لیتا ہے، والدین کی وجہ سے وہ تنگ ہو رہا ہے۔ لیکن خالق کائنات نے اپنی عبادت کے ساتھ متصل حضور علیہ نبی علیہ السلام کے کئی فرمان بھی اس پر شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد فرمایا ہے۔ اگر والدین راضی ہیں تو تبھی ہماری اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں کے اندر اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو بھی ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مرحومین ہیں جن کی ایصال ثواب کے لیے آج اس مختصر سی محفل کا اہتمام کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حتمی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔